بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں شروع کرتے ہیں یہ عشق ناول کا پارٹ نمبر 20۔ کتنے بدتمیز ہو تم جاہل حیات، میری بات بھی نہیں سنی تم نے، آج آئے بھی تو مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گئے۔ دانی یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی جب سے آنا نے بتایا تھا آہل آیا تھا۔ دانی طیش میں تھی۔ تم ہمیشہ جاہل حیات ہی رہو گے، مجھے معافی تو مانگنے دیتے، کچھ بولنے بھی نہیں دیا۔ دانی تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اور یہ آنا پتہ نہیں کون سی مصیبت کا نام ہے، جب دیکھو اس کے منہ پہ آہل کا نام ہوتا۔ آہل؟ دانی کے لب مسکرانے لگے۔ تم ایسے نہیں آؤ گے، میں کچھ کروں گی تب آؤ گے۔ دانی کا دماغ کام کرنے لگا تھا۔ اب دیکھتی ہوں تم کیسے مجھ سے نہیں ملتے۔ دانی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ آنا باہر گارڈن میں تھی۔ بہترین موقع ہے، دانی بڑبڑاتی ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ دانی ٹیرس پر آ کر یہاں وہاں دیکھنے لگی، پھر آہل کا نمبر ملایا۔ ڈل جا رہی تھی لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے پچھلے 2 دن سے کر رہا تھا۔ آہل، اگر تم نے فون نہیں اٹھایا تو نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دانی میسج ٹائپ کرتی مسکرانے لگی، سینڈ کر کے پھر سے کال ملانے لگی۔ آہل سانس خارج کرتا اس کا میسج پڑھ رہا تھا۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ چھوٹتے ہی دانی بولی، یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ آہل بیزار سا بولا، نہیں، تمہیں کچھ بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ دانی، جو کہنا ہے بولو، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جانتی ہوں تمہارے پاس سب کے لیے وقت ہے، صرف میرے لیے نہیں۔ اب میں یہاں سے کود کر مر بھی جاؤں گی نا، تب بھی مت آنا۔ دانی نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ دانی؟ آہل کھڑا ہو گیا لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ آہل لب کاٹتا دانی کا نمبر ملانے لگا لیکن فون بند جا رہا تھا۔ پاگل لڑکی، اب کیا کرنے والی ہے؟ آہل کوفت سے کہتا باہر نکل آیا۔ دانی کا چہرہ تر ہو چکا تھا۔ آہل کی بات نے تکلیف دی تھی، یا شاید اسے بہانا چاہیے تھا رونے کے لیے۔ دانی آنسو بہاتی دیوار پر چڑھ گئی۔ آہل، اگر تم نہ آئے اور میں گر کر مر گئی پھر؟ دانی نیچے دیکھتی سوچنے لگی۔ ہاں بولو آہل۔ آنا فون کان سے لگائے بولی، معلوم نہیں، پہلے تو کمرے میں تھی۔ آنا نے کہہ کر چہرہ اوپر اٹھایا تو ششدر رہ گئی۔ او مائی گاڈ، آہل وہ سچ میں ٹیرس پر کھڑی ہے۔ پاگل ہے وہ، اس سے بولو میں آ رہا ہوں، نیچے اتر جائے وہ۔ آہل گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا ہوا بولا۔ اوکے 1 منٹ۔ انا فون کان سے ہٹا کر دانی کو دیکھنے لگی۔ دانی، آہل آ رہا ہے، تم پلیز نیچے اتر جاؤ۔ انا حلق کے بل چلائی، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ دانی آنسو بہاتی ہوئی بولی، نہیں سچ میں، دیکھو اس کا فون آیا ہے مجھے فون کیوں نہیں کیا اس نے؟ دانی منہ بسورتی سوچنے لگی۔ آہل ریس ڈرائیو کرتا گھر پہنچا اور دانی کو اوپر دیکھ کر دماغ گھوم گیا۔ غصے میں اندر آیا اور زینے چڑھنے لگا۔ دانی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی جو اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نیچے اترو۔ ضبط کے باعث آہل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کیوں اتروں میں؟ دانی بضد ہوئی۔ ایسا نہ ہو کہ میں خود تمہیں دھکا دے دوں، پھر شوق پورا کر لینا اپنا۔ آہل اسے گھورتا ہوا بولا، کتنے بدتمیز ہو نا تم۔ دانی آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ آہل نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ دانی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی نیچے اتر آئی۔ دل تو کر رہا ہے 2 لگاؤں تمہارے۔ اگر تم گئے تو میں سچ میں کود جاؤں گی یہاں سے۔ دانی اس کا بازو پکڑتی ہوئی بولی۔ آہل نظریں جھکائے اس کے ہاتھ کو دیکھتا، پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں خفگی نمایاں تھی۔
بولو کیا کہنا ہے؟ آہل اس کا ہاتھ ہٹاتا صد مہری سے بولا۔ دانی اس کا ہاتھ پکڑے زینے اترنے لگی اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ یہاں بیٹھو میرے سامنے، دانی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ آہل نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔ تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ دانی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ آہل جانتا تھا دانی کے سامنے وہ کمزور پڑ جائے گا، اس لیے اسے گریز برت رہا تھا۔ تم مجھے بتاؤ یہ سب کرنے کی وجہ؟ دانی ششداسی سے دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ آہل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ دانی لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی، اس سوال کی توقع نہیں تھی اسے۔ بولو اب، خاموش کیوں ہو؟ آہل اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتا ہوا بولا۔ نہیں، دانی دھیرے سے بولتی چہرہ جھکا گئی۔ پھر کیا مطلب اس سب کا، مجھے اس طرح سے بلانے اور دھمکانے کا؟ تمہاری محبت یہی تھی کیا؟ دانی نے خود کو موضوع سے ہٹانا چاہا۔ میری محبت؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے بتاؤ؟ کیوں؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، دانی چہرہ جھکائے بول رہی تھی۔ دانی کو اس کے الفاظ تکلیف دے رہے تھے۔ آہل کھڑا ہوا اور چلتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ دانی 5 مہینے پورے ہو گئے ہیں۔ آہل حیات اپنی زبان کا پکا ہے، اس لیے اب تمہارے ساتھ نہیں۔ کیا مطلب تمہارا؟ دانی تڑپ کر اسے دیکھنے لگی، لیکن آہل اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں نے طلاق کے لیے وکیل کو بول دیا ہے، پاکستان واپس جا کر تم آزاد ہو جاؤ گی اس زبردستی کے بندھن سے۔ آہل نے آنکھیں زور سے میچ رکھی تھیں۔ تم نے اس لیے؟ دانی بولتی بولتی خاموش ہو گئی۔ وہ الفاظ جوڑ رہی تھی، لیکن اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ آہل؟ دانی سر جھکائے ہاتھ مسل رہی تھی۔ آہل اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تبھی اسے دیکھنے سے اعتراض برت رہا تھا۔ بولو، آہل کی بھاری آواز گونجی۔ کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ دانی بولتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ دانی کی آواز سے آہل کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آہل شاید آج اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا جو وہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اسی لیے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا تم نے؟ دانی شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو رخ موڑے کھڑا تھا، ہمیشہ کی مانند ہاتھ جیب میں ڈال رکھے تھے۔ دانی پلیز چپ ہو جاؤ، آہل کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تمہیں میرے رونے سے فرق پڑتا ہے؟ دانی چلائی۔ نہیں، تمہیں فرق نہیں پڑتا، اگر پڑتا تو وہاں کھڑے مجھے طلاق کی نوید نہ سنا رہے ہوتے۔ دانی کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ آہل چہرہ جھکائے چلتا ہوا دانی کے سامنے آ بیٹھا۔ تم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آہل اپنی انگلیوں کے پوروں سے دانی کے آنسو چنتا ہوا بولا۔ آہل، مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتی ہوں، لیکن میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ دھوکہ تو تب ہوتا اگر میں تمہیں کچھ نہ بتاتی۔ مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے معلوم ہوتا؟ دانی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بول رہی تھی۔ اشکوں نے پھر سے چہرے کو تر کر دیا۔ میں چاہتی تو تمہیں حقیقت سے ناشنا رکھتی، لیکن میں نے خود تمہیں بتا دیا، پھر بھی تم مجھے دھوکے باز کہہ رہے ہو۔ آہل، تم مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے، ہر چیز سے لا علم رکھا ہوا ہے، تو پھر بتاؤ میں کیا کرتی؟ آہل سر جھکائے سے سن رہا تھا۔ تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں۔ خود بتاؤ، ایک بیٹی اپنے باپ پر یقین کرے گی یا پھر ایک ایسے انسان پر جس نے اس پر گولی چلائی ہو؟ بولو اب۔ دانی آنسو بہاتی بول رہی تھی۔ آہل نے دھیرے سے اپنے ہاتھ دانی کے ہاتھ سے نکالے، چہرہ اٹھا کر دانی کو دیکھا جس کی ناک اور رخسار سرخ ہو چکے تھے۔ دانی، مجھے صرف اس بات نے تکلیف دی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔
تم ایک بار مجھے کہتی میں الیکشن چھوڑ دیتا۔ آہل آنکھوں میں نمی لیے بولا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری بات مان لو گے، ورنہ میں کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ آہل میں خود پچھتا رہی تھی بعد میں، دانی سے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ آہل اپنی انگلی کے پوروں سے دانی کے آنسو صاف کرنے لگا۔ دانی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ تم نے مجھے انجان رکھا ہر بات سے۔ تم نے مجھے اپنی فیملی کے بارے میں کبھی نہیں بتایا، میرے استفسار کرنے کے بعد بھی۔ آہل چونک کر دانی کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا معلوم ہے دانی؟ آہل آئی برو اچکا کر بولا، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے تمہاری فیملی کے متعلق۔ دانی اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتی ہوئی بولی، تم نے میری ڈائری پڑھی؟ ہاں، دانی بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، میری اجازت کے بغیر تم نے ڈائری پڑھی؟ کہاں ہے وہ ڈائری؟ آہل بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ ڈائری تو وہیں رہ گئی آہل۔ دانی کھڑی ہوتی آہستہ سے بولی، دانی تم مجھے تبھی بتا دیتی، تم پاگل ہو کیا؟ اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو؟ آہل سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، مجھے بھول گیا اپنے ساتھ لانا۔ دانی چہرے پر معصومیت سے جائے بولی، دانی تم؟ آہل جھنجھلا کر کہتا باہر نکل گیا۔ آہل کہاں جا رہے ہو؟ دانی اس کے پیچھے لپکی، جو کام تم نے خراب کر دیا ہے اسے ٹھیک کرنے۔ آہل طیش میں چلایا۔ دانی سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ تم صرف چیزیں خراب کر سکتی ہو دانی۔ آہل ایک نظر دانی پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ دانی اداس سی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ میں کیسے بھول گئی؟ اگر ارشد کے ہاتھ لگ گئی، آہل تو مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ لیکن آہل کو کیا معلوم کہ ڈائری کہاں ہے؟ دانی کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ دانی تیزی سے زینے چڑھتی کمرے میں آئی، موبائل کی تلاش میں ارد گرد نگاہ دوڑانے لگی۔ کہاں رکھ دیا؟ دانی دراز میں چیک کرتی ہوئی بولی، اف، سامنے پڑا ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ دانی بیڈ سے موبائل اٹھاتی ہوئی بولی، کال تو اٹینڈ نہیں کرے گا، میسج کرتی ہوں۔ آہل ڈائری میرے بیگ میں ہے جو میں یونی لے جاتی تھی۔ دانی نے 3-4 میسج ایک ساتھ کر دیے۔ اللہ کرے تم دیکھ لو میرے میسج۔ آہل فل سپیڈ پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ جس راز کو اس نے پچھلے 10 سال سے دفن کر رکھا تھا، اب اس کے کھلنے کا خدشہ ستانے لگا۔ آہل اس گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ آہل نے دروازے کو کھولنے کی صحیح کی، لیکن وہ مقفل تھا۔ کچھ سوچ کر وہ آس پاس دیکھنے لگا۔ کھڑکی، لیکن وہ بھی بند تھی۔ شٹ، اب اندر کیسے جاؤں؟ آہل گرد و پیش میں نظر ڈالتا ہوا بولا، لیکن گھاس اور درختوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ آہل واپس کھڑکی کے سامنے آیا اور شیشے پر مکہ مارنے لگا، لیکن شیشے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آہل بنا رکے مکے مار رہا تھا، لیکن شیشہ ٹوٹ نہ سکا۔ آہل کا تنفس تیز ہو چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتا شیشے کو گھورنے لگا، پھر کوہنی سے وار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد بالآخر شیشہ ٹوٹ ہی گیا۔ آہل نے ٹوٹے ہوئے شیشے سے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ آہل نے کھڑکی کھولی اور اندر چھلانگ لگا دی۔ میسج وہ پڑھ چکا تھا۔ دانی کو کون سا کمرہ دیا ہوگا؟ وہ لاؤنج کو دیکھتا ہوا بولا، پھر کچھ سوچ کر زینے چڑھنے لگا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ آہل کھول کر اندر آ گیا۔ آہل متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھنے لگا۔ جیسے ہی بیگ پر نظر پڑی، آہل بے صبری سے آگے بڑھا اور کھول کر دیکھنے لگا۔ آہل سانس خارج کرتا بیٹھ گیا۔ شکر ہے کسی کے ہاتھ نہیں لگی، وہ بیگ شانے پر ڈالتا ہوا بولا، ورنہ جس بدنامی سے بچنے کے لیے ڈیڈ نے کفن لگا لیے تھے، وہ آج اتنے برس بعد ہو جاتی۔
आहिल की आंखों में आंसू तैर रहे थे। आहिल का हाथ खून से रंग चुका था। वो तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर वो वापसी की जानिब चल दिया। दानी यहाँ से वहाँ टहल रही थी। जैसे ही नज़र आहिल पर पड़ी, इसकी जानिब लपकी। आहिल, तुम्हें डायरी मिल गई? दानी इसके सामने आती हुई बोली। आहिल घूरकर इसके बाएं जानिब से आगे निकल गया। दानी जुबान दांतों तले दबाए इसके पीछे चलने लगी, लेकिन जैसे ही नज़र आहिल के हाथ से टकराई, दानी शर्मदा रह गई। आहिल, तुम्हारा हाथ, दानी फिक्रमंदी से कहती इसका हाथ पकड़कर देखने लगी। आहिल ने दानी के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया। आहिल प्लीज़ कुछ बोलो तो। दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। दानी, मुझे फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी तुमसे, समझ गई? अब जाओ। आहिल आईब्रो से इशारा करता हुआ बोला। आना जो किचन में थी इनकी आवाज़ें सुनकर बाहर निकल आई। रफ़ीक कहाँ है? आहिल आना को देखता हुआ बोला। वो डैड के साथ बाहर गया है। और ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? आना की आंखें फैल गईं। कुछ नहीं हुआ, मुझे फर्स्ट एड बॉक्स ला दो। आहिल दानी को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। 1 मिनट में लाती हूँ। आना कहकर चली गई। तुम बैठो, मैं बैंडेज कर देती हूँ। दानी इसके सामने आती हुई बोली। दानी, मैं कौन सी ज़ुबान बोलता हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आती? आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी लब भींचे अपने कमरे की जानिब चल दी। आहिल की सर्द मेहरी पर दानी को दर्द हो रहा था। आंखों में नमी जमा होने लगी। मैं कर लूँगा खुद। आहिल आना से बॉक्स लेता हुआ बोला। तुम कैसे करोगे उल्टे हाथ से? आना ताज्जुब से बोली। मैं कर लूँगा। आहिल बैठता हुआ बोला। मैं कर देती हूँ। आना इसके हाथ से बॉक्स लेती हुई बोली। आना, आहिल ने एहतजाज करना चाहा। शायद हम दोस्त हैं। आना इसे घूरकर कहती खून साफ करने लगी। दानी कमरे से निकलकर इन्हें देख रही थी। मुझसे नहीं करवाई तुमने, इस आना से करवा रहे हो, जाहिल हयात। दानी बुड़बुड़ाती हुई वापस कमरे में आ गई। अब तुम आना मेरे पास, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। दानी तहैया करती हुई बोली। वज़ीर आला होगे तुम अपने घर में। दानी सर झटकती हुई बोली। कहाँ थी अनम? सानिया नीम बेहोशी की हालत में अनम को देखती हुई बोली। सड़क के किनारे बैठी थी। ज़ुबैर फिक्रमंदी से कहते अनम को देखने लगे। डॉक्टर को फ़ोन किया तुमने? सानिया अनम के सिरहाने बैठती हुई बोली। हाँ, कर दिया था, बस आता होगा। ज़ुबैर चक्कर लगाता हुआ बोला। ज़ुबैर का फ़ोन रिंग करने लगा तो बाहर निकल गया। ज़ुबैर कहाँ हो तुम? डॉक्टर कुत्सिया की गरजदार आवाज़ उभरी। मैं घर पर हूँ। क्यों? ज़ुबैर की पेशानी पर बल पड़ गए। जल्दी से यहाँ पहुँचो, काम है। अभी? हाँ अभी। डॉक्टर कुत्सिया ज़ोर देकर बोली। ज़ुबैर हंकार भरता अंदर आया। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन कर देना। ज़ुबैर कहकर बाहर निकल गए। सानिया हक्का बक्का सी ज़ुबैर को जाता देखने लगी। रहीम, अनम धीरे धीरे बोल रही थी। अनम, आंखें खोलो बेटा। सानिया नरमी से गोया हुई। नहीं रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अनम बेहोशी की हालत में बोल रही थी। अनम होश करो, सानिया इसे हिलाती हुई बोली। नहीं रहीम, तुम नहीं जा सकते। अनम नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, तुम नहीं जा सकते। अनम चिल्लाती हुई उठ बैठी। सानिया घबराकर इसे देखने लगी। अनम का चेहरा आंसुओं से तर था। वो आसपास देखने लगी। मॉम, मुझे यहाँ कौन लाया? और रहीम कहाँ है? अनम मेरी जान, खुद को संभालो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनम नफ़ी में सर हिलाती आंसू बहाने लगी। मॉम, इसने मेरे हाथों में।
انم دونوں ہاتھ آگے کرتی ہوئی بولی۔ میرے سامنے دم توڑا۔ میں بول رہی تھی، وہ سن بھی رہا تھا، لیکن پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے بہت بولا اسے کہ اپنی آنکھیں کھولے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی موم۔ وہ تو کبھی ضد نہیں کرتا تھا، پھر اب کیوں چلا گیا وہ موم، کیوں؟ انم بولتی ہوئی ثانیہ کے گلے لگ گئی۔ ثانیہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، رحیم کے لیے نہیں، انم کی حالت دیکھ کر۔ انم بچہ بس، ثانیہ اس کی پشت تھپکتی ہوئی بولی۔ موم، وہ کیوں چلا گیا؟ کیسے جا سکتا ہے وہ؟ اس نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، وہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا موم۔ پھر اب کیسے مجھے روتا چھوڑ گیا؟ آپ کو پتہ ہے اس کا چہرہ میرے ان ہاتھوں میں تھا، وہ مجھ سے بات بھی کر رہا تھا موم، وہ نہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس نے انتظار ہی نہیں کیا۔ انم دیوانگی میں بولتی چلی جا رہی تھی، آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ ثانیہ اس کے آنسو صاف کرنے لگیں۔ بس کر دو انم۔ کیسے بس کر دوں؟ میرے سامنے بار بار اس کا چہرہ آ رہا ہے، خون میں رنگا ہوا چہرہ۔ موم، اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ میں وہاں تھی، لیکن کچھ نہیں کر سکی۔ میرے سامنے اس نے آنکھیں بند کیں اور میں بس دیکھتی رہ گئی موم۔ انم چپ ہو جاؤ، اپنے دماغ پر زور مت دو۔ ثانیہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ موم، وہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا، ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ کسی کا بھائی تھا، ان کا تو رحیم کے سوا کوئی بھی نہیں۔ ہائے، وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا، کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچا اس نے۔ ڈاکٹر نمودار ہوا تو ثانیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ ڈاکٹر پلیز چیک کریں انم کو، وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ابھی تو میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے جس سے وہ کچھ دیر آرام سے سو سکیں گی، لیکن بہتر ہوگا آپ ہاسپٹل آ کر مکمل چیک اپ کروا لیں، کیونکہ زیادہ تر کیسز میں لوگوں کے دماغ متاثر ہو جاتے ہیں۔ بروقت معلوم ہو جائے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ ثانیہ کو کہتے باہر نکل گئے۔ ثانیہ پریشانی کے عالم میں انم کو دیکھنے لگیں۔ مجھے خدشہ ہے کہیں انم کو کچھ ہو نہ جائے، وہ کہتے ہوئی کال ملانے لگی۔ آہل ڈائری کو احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھ کر باہر نکل آیا۔ دانی نکلی نہیں کمرے سے؟ وہ آنا کے کمرے میں آتا ہوا بولا۔ نہیں، دوبارہ میں نے تو نہیں دیکھا اسے۔ آہل اس بات میں سر ہلاتا چل دیا۔ کچھ سوچ کر آہل دانی کے کمرے میں آ گیا۔ دانی صوفے پر فون لیے بیٹھی تھی۔ آہل چلتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ دانی گیم کھیلنے میں مگن تھی، البتہ آہل کی موجودگی سے واقف تھی، لیکن ظاہر ایسے کر رہی تھی جیسے انجان ہو۔ آہل کھانس کر دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی نے کوئی اثر نہیں لیا۔ دانی، چند پل خاموشی کی نظر ہونے کے بعد آہل نے دانی کو پکارا۔ دانی سنی انسنی کرتی اپنی گیم کھیلتی رہی۔ جب میں غصے میں ہوں تو بحث مت کیا کرو دانی، آہل اس کی جانب رخ موڑتا ہوا بولا۔ اچھا۔ دانی ہنوز نظریں اسکرین پر جمائے ہوئے تھی۔ اسے سائڈ پر رکھو، آہل خفگی سے موبائل نیچے کرتا ہوا بولا۔ کیوں؟ دانی اجنبی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کیونکہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں تم بھی یوں ہی کرتے ہو۔ دانی کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ اب میری بات سنو، آہل اس کے ہاتھ سے فون لیتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بھی بات، جو پہلے کہا تھا سن لیا تھا، وہی بہت ہے۔ دانی پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ جنگلی بلی ناراض ہے، آہل دلچسپی سے اس کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ آہل فون واپس کرو، دانی اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی صحیح کرتی ہوئی بولی۔ اور اگر نہ کروں پھر؟ آہل شریر لہجے میں بولا۔ جو باکسنگ سکھائی ہے تم پر بھی ڈیمو دے سکتی ہوں، دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ کر لو، آہل مسکراتا ہوا بولا۔
اس کی آنکھیں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ آہل، تم نہایت گھٹیا انسان ہو، میرا فون واپس کرو۔ بولتے بولتے دانی کی آواز بلند ہو گئی۔ تھک جاؤ گی تم۔ آہل اسے تنگ کرتا موبائل اپنی پشت پر کر گیا۔ دانی سے گھورنے لگی۔ تمیز سے دے دو مجھے، دانی ضبط کرتی ہوئی بولی۔ پہلے میری بات سنو، آہل اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا۔ نکلو میرے کمرے سے، چلو، دانی اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی۔ بات نہیں کرو گی؟ وہ دانی کو اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ دانی بمشکل اس کے چہرے سے ٹکرانے سے بچ سکی۔ نہیں۔ دانی کی پیشانی پر 3 کریں ابھریں۔ ٹھیک ہے جنگلی بلی۔ آہل ڈمپل کی نمائش کرتا کھڑا ہو گیا۔ اس سے اپنے جہیز میں لے جانا، دانی تپ کر بولی۔ آہل جلانے والی مسکراہٹ دانی کی جانب اچھالتا موبائل گھماتا باہر نکل گیا۔ بدتمیز حیات، دانی کشن دروازے پر مارتی کوفت سے بولی۔ زبیر، مجھے تو لگ رہا ہے انم پاگل ہو گئی ہے، جب سے آئی ہے وہی باتیں دہرا رہی ہے۔ ثانیہ پریشانی کے عالم میں گویا ہوئی۔ چیک اپ تو کروا لیا ہے، اب رپورٹس آئیں گی تو معلوم ہوگا، زبیر کہتے ہوئے بیٹھ گئے۔ زبیر، کہیں یہ سب تم نے تو؟ ثانیہ نے خوفزدہ ہو کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ زبیر پھٹ پڑے۔ ثانیہ لب بھینچے کھڑی ہو گئی۔ اب دعا کرو انم کو کچھ نہ ہو، ورنہ اس کا الزام صرف تم پر ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زبیر دانت پیستا ہوا بولا۔ تم نے رحیم کو مروایا ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں۔ ثانیہ ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ چلنے لگی ہے۔ زبیر طیش میں بولا۔ تم نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع نہیں کروائے۔ ثانیہ موضوع بدلتی ہوئی بولی۔ کام کرنے دو تو پیسے بھی آئیں گے نا، کبھی دانین تو کبھی انم، انہی دونوں کے مسائل حل کرتا رہوں میں۔ وہ کوفت سے بولے۔ ہاں تو تمہاری بیٹیاں ہیں، بوجھ ہیں تو اتار پھینکو پھر، ثانیہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زبیر جھنجھلا کر فون ملانے لگے۔ عاصم، ڈاکٹر قدسیہ کے کلینک سے جس لڑکی کا بولا تھا کیا بنا اس کا؟ سر، آج کل وہ ہر جگہ اپنے ماموں کے ساتھ جا رہی ہے، اس لیے ہاتھ ڈالنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ کچھ بھی کرو اسے اٹھاؤ، اس کا سودا ہو گیا تو پیسے بھی ملیں گے۔ سر، پولیس جو کرنا ہے، اس لیے میں محتاط ہوں، جلد بازی میں کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ تم پولیس کی فکر مت کرو، 4 پیسے منہ پر پھینکیں گے تو منہ پر کفل لگا لیں گے، بس جلد از جلد اسے قابو کرو۔ جی سر، میں کوشش کرتا ہوں۔ زبیر نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ آنا، تم کھانا بہت اچھا بناتی ہو۔ آہل کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ دانی منہ بھسورتی کھانے لگی۔ تھینک یو، آنا مسکرا کر بولی۔ کاش میری بیوی کو بھی کھانا بنانا آتا، آہل آہ بھرتا ہوا بولا۔ دانی ضبط کیے بیٹھی تھی اور آہل اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ دانی کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ آنا اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر بولی۔ کھانا بنانا تو دور، اسے پانی ابالنا بھی نہیں آتا۔ ہاں نہیں آتا، اور آنا تو جیسے ماسٹر شیف ہے نا، دانی جل کر اردو میں بولی۔ آنا نہ سمجھی سے آہل کو دیکھنے لگی۔ سمتھ بھی مسکرا رہا تھا، البتہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ جلنے کی بو آ رہی ہے دانی، آہل ناک پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ہاں، تمہارا منہ جل رہا ہے، جا کر پانی ڈالو، دانی کہہ کر چلی گئی۔ آہل نچلا لب دبائے مسکرانے لگا۔ آنا اس کے ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ سر، رفیق آہل کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں آ رہا ہوں، رفیق کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ آہل باہر نکل آیا۔ سر، عمیر کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ آہل پیشانی مسلتا سوچنے لگا۔ ابھی تو میرا واپس جانے کا ارادہ نہیں، میں کوشش کروں گا عمیر کو منانے کی، آج ویڈیو کال کروں گا اسے۔ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔
جی سر، لیکن ہاسپٹل میں رہنے کے باعث خوف زدہ ہو گیا ہے وہ۔ ہاں ابھی چھوٹا ہے نا، اسی لیے تنگ کرتا ہے۔ خیر میں دیکھتا ہوں، باقی تم پوری نظر رکھنا عمیر پر، اس پر ایک آنچ بھی نہ آئے۔ اہل کہتا ہوا اندر آ گیا، لیپ ٹاپ کھول کر کال ملانے لگا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اہل عمیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ بابا میں آپ سے ناراض ہوں۔ عمیر منہ پھیلا کر بولا۔ کیوں؟ اہل مسکرا کر بولا۔ آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ پتہ ہے مجھے اتنے بڑے بڑے انجیکشن لگائے ہیں، اتنے سارے۔ وہ دونوں ہاتھ کھول کر بولا۔ اہل دھیرے سے مسکرا دیا۔ آپ ماما کی بات مانا کریں نا، پہلے آپ آئیں پھر۔ عمیر بضد ہوا۔ بیٹا میں پاکستان میں نہیں ہوں۔ پھر کہاں ہیں آپ؟ عمیر صدمے سے بولا۔ میں آسٹریلیا آیا ہوں، آپ کے لیے بہت سارے گفٹس اور ٹوائز لاؤں گا۔ آپ وہاں کیوں ہیں؟ عمیر معصومیت سے بولا۔ بیٹا بابا کو کچھ کام ہے اس لیے۔ میں جیسے پاکستان آؤں گا سب سے پہلے اپنے بیٹے سے ملوں گا۔ پکا؟ پکا، اہل مسکرا کر بولا۔ لو یو بابا، عمیر مسرت سے بولا۔ لو یو ٹو، اہل مسکرا رہا تھا۔ اہل لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دانی، اہل زیر لب دہراتا مسکرانے لگا۔ اہل کچھ سوچ کھڑا ہوا، چینج کر کے دانی کے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرہ خالی دیکھ کر اہل باہر نکل آیا۔ جنگلی بلی کہاں گئی؟ اہل سوچتا ہوا چلنے لگا۔ دانی گارڈن میں ٹہلتی ہوئی دکھائی دی تو اہل مسکراتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ دانی کافی پینے چلو گی؟ اہل چابیاں گھماتا ہوا بولا۔ تمہارے ساتھ؟ دانی ناک چڑھا کر بولی۔ میرے علاوہ کوئی اور دکھائی دے رہا؟ نہیں نا، تو یقیناً میرے ساتھ ہی۔ وہ مسکرایا تو ڈمپل پھر سے اود آیا۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، دانی کہہ کر مڑ گئی۔ اچھا پھر میں آنا سے پوچھ لیتا ہوں، اہل شرارت سے بولا۔ آنا سے نہیں، اسے ڈاکٹر نے کافی پینے سے منع کیا ہے۔ اب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو میں آ جاتی ہوں تمہارے ساتھ، دانی احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ اہل اس کی جیلسی پر مسکرانے لگا۔ مجھے ڈاکٹر نے کب کافی سے منع کیا؟ آنا عقب میں کھڑی سوچنے لگی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اہل تابع داری سے سر ہلا کر ٹہلنے لگا۔ 20 منٹ بعد دانی باہر نکلی، وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ ریڈ کلر کی جینز پہنے، بالوں کو ٹیل پونی میں مکیت کیے، ہلکی سی لپسٹک لگائے، وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اہل چند لمحے بنا پلکے جھپکے سے دیکھتا رہا۔ کیا؟ دانی آئی برو چکا کر بولی۔ کچھ نہیں، اہل نفی میں سر ہلاتا چلنے لگا۔ دانی شانے اچکاتی اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی کہاں ہے؟ آنی گرد و نواح میں نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ میڈم یہ آسٹریلیا ہے، تمہارے شوہر کا ملک نہیں۔ اہل اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ تو یہاں ہم غریب ہیں؟ دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ بالکل، اہل محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ جھوٹے ایک نمبر کے، دانی کہہ کر سڑک پر دیکھنے لگی۔